کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت کرنا ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے، بے وقوف وہ ہے کہ جس کے اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی اور کسی کی نصیحت وہ نہیں سنتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے، جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے، جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دو شفاؤں یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے تیری ایذاء کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہان کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔